بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے لیے ایک سچی اور خوفناک کہانی لے کر آئی ہوں۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں کہانی شروع کروں، جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری اس طرح کی دلچسپ کہانیاں بر وقت ملتی رہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں کراچی کے کاٹن مل میں سپروائزر تھا اور آج پورے 2 ماہ بعد میں عید کی چھٹیوں پر گھر جا رہا تھا۔ کام کا لوڈ زیادہ تھا، اس لیے بڑی مشکل سے عید کی صرف 2 چھٹیاں ملی۔ میں نے جلدی ضروری سامان اٹھایا اور سفری بیگ میں ڈال کر ریلوے اسٹیشن کا رخ کیا۔ عید کی خریداری میں 2 روز قبل کر چکا تھا۔ اسٹیشن سے ٹکٹ لے کر میں پیسنجر ٹرین میں سوار ہو گیا۔ کراچی سے میرے گاؤں کا سفر تقریباً 60 کلومیٹر تھا۔ 2 ماہ بعد گاؤں جا رہا تھا، بہت خوش تھا۔ سوچوں میں سفر کا کچھ پتہ نہ چلا۔ پتہ اس وقت چلا جب گاڑی میرے اسٹیشن پر رکی۔ میں نے سفری بیگ سنبھالا اور نیچے اتر گیا۔ جنوری کا مہینہ تھا، سخت سردی تھی، رات کے 9 بجے تھے۔ ایک طرف اسٹیشن کی چھوٹی سی عمارت تھی جہاں لیمپ کی روشنی ہو رہی تھی۔ گاڑی اسٹیشن پر 1 منٹ ٹھہری۔ میں نے گزرتے ہوئے ایک نظر مسافر خانے پر ڈالی۔ اس وقت مسافر خانہ خالی پڑا تھا۔ میں اپنے گاؤں کے واحد راستے پر چل دیا۔ ارد گرد تمام زمینیں بنجر پڑی تھی، ہر طرف جا بجا جھاڑیاں اور سرکنڈے اگے ہوئے تھے۔ اندھیرا اور دھند اس قدر زیادہ تھی کہ 3-4 گز کے فاصلے کے بعد آگے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ لیکن تھوڑا سا چلنے کے بعد میری آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے کی عادی ہو گئیں۔ اب مجھے زیادہ دور تک نظر آ رہا تھا اور میں آسانی سے سرکنڈوں اور جھاڑیوں سے راستہ بناتے ہوئے آگے جا رہا تھا۔ چلتے چلتے اچانک مجھے ایک سایہ نظر آیا۔ میں نے غور کیا تو وہ کوئی بوڑھا آدمی تھا جو جھک کر آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ میں نے تیزی سے قدم بڑھائے اور بوڑھے سے جا ملا۔ السلام علیکم بابا جی، میں نے قریب جا کر کہا۔ بوڑھے نے جواب میں نظر بھر کر مجھے دیکھا اور بولا، گاؤں جا رہے ہو نوجوان؟ جی بابا جی، ابھی گاڑی سے اترا ہوں۔ بابا جی، آپ نے کہاں جانا ہے؟ میں نے بیٹا اسی راستے پر تھوڑا سا آگے جانا ہے، بوڑھے نے جواب دیا۔ اندھیری کی وجہ سے بوڑھے کا چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میری ناک اور منہ سرد ہوا کے جھونکوں کی وجہ سے سرخ اور ہاتھ برف ہو رہے تھے۔ لیکن مجھے حیرت اس بات کی تھی کہ اتنی سردی کے باوجود بوڑھے نے چادر تو کیا، کوئی ہلکا سا سویٹر بھی نہیں پہن رکھا تھا، اور وہ صرف ہلکے کپڑے دھوتی کرتے میں ملبوس تھا، جبکہ میرے جسم پر ایک گرم سویٹر اور بھاری چادر بھی سردی کو روکنے میں ناکام ہو رہی تھی۔ میں نے بوڑھے سے اس بارے میں سوال کرنا مناسب نہ سمجھا اور خاموشی سے چلتا رہا۔ پر تقریباً 20 منٹ تک خاموشی سے چلتے رہنے کے بعد آگے مٹی کا بنا ہوا چھوٹا سا مکان آ گیا۔ لو بھائی، میرا گھر تو آ گیا، بوڑھا بولا۔ ٹھیک ہے بابا جی، خدا حافظ، میں تو ابھی اور آگے چلوں گا۔ ارے بیٹا، آ ہی گئے ہو تو میرے ساتھ چائے پی کر جانا، ابھی 5 منٹ میں بنا کر پلا دوں گا۔ دیکھو تم کس طرح کپ کپا رہے ہو، گرم چائے تمہاری سردی دور کر دے گی۔ میں نے بوڑھے سے معذرت چاہی اور کہا مجھے گھر جلدی پہنچنا ہے، مگر بوڑھے نے میری ایک نہ چلنے دی اور اصرار کر کے مکان کے اندر لے آیا۔ میں نے بابا جی کے پیچھے پیچھے کمرے میں داخل ہو گیا۔ ایک طرف الماری میں مٹی کے تیل کا دیا جل رہا تھا، جس کی کمزور سی روشنی کمرے کا اندھیرا دور کرنے کے لیے کافی نہیں تھی۔ کمرے میں اور کوئی نہ تھا، شاید بوڑھا اکیلا ہی رہتا ہے۔ میں دل ہی دل میں اندازے لگا رہا تھا۔ ایک طرف چارپائی پڑی ہوئی تھی۔ تم آرام سے یہاں بیٹھو، میں چائے کا بندوبست کرتا ہوں۔ یہ کہتا ہوا بوڑھا مجھے کمرے میں تنہا چھوڑ کر چلا گیا۔ بوڑھے کے جانے کے بعد میں نے کاندھے سے چادر اتار کر ایک طرف رکھ دی اور سفری بیگ کاندھے سے اتار کر ابھی رکھنے ہی والا تھا کہ اچانک پیچھے سے کسی نے مجھے کمر کے گرد دونوں ہاتھ ڈال کر جکڑ لیا۔ دونوں ہاتھ جھریوں سے پر تھے، جس سے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ جکڑنے والا بوڑھے کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ لیکن گرفت اس قدر سخت تھی کہ میری ہڈیاں چٹک گئیں۔ میں نے گرفت سے نکلنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ میرا شمار گاؤں کے کڑیل جوانوں میں ہوتا تھا، لیکن بوڑھے کے سامنے میں بے بس ہو گیا تھا۔ تکلیف کے مارے میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ خبیث بوڑھا میری گردن میں دانت گاڑ کر میرا لہو پی رہا تھا۔
پھر اچانک زندگی کے بچاؤ کے احساس نے تمام میری پوشیدہ صلاحیتیں بیدار کر دیں۔ مجھے اپنے بچاؤ کا خیال آیا۔ میں نے خود کو قدرے نیچا کیا اور پھر ایک جھٹکے سے سیدھا ہو گیا۔ توقع کے عین مطابق بوڑھے کے قدم زمین سے اوپر اٹھتے چلے گئے اور اسی لمحے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں الٹا اور دوڑا اور پوری قوت سے خود کو کمرے کی دیوار سے ٹکرا دیا۔ اس کے ساتھ ہی بوڑھے کی گرفت نرم ہوتی چلی گئی۔ میں نے اپنے جسم کو ایک بھرپور جھٹکا دیا اور بوڑھے کی گرفت سے آزاد ہو گیا۔ اب بوڑھے کا چہرہ میرے سامنے تھا۔ دیے کی دھیمی دھیمی روشنی اس کے چہرے پر پڑی تھی۔ اف، اس قدر بھیانک چہرہ! میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر کوئی کمزور دل کا آدمی اسے دیکھ لیتا تو یقیناً خوف کی شدت سے اس کا دل پھٹ جاتا۔ چمگادڑ کی مانند لمبی لمبے کان، نوکیلی ناک، لال سرخ آنکھیں اور ہونٹوں سے باہر کو نکلے ہوئے دو بڑے بڑے سفید دانت جن پر میرا خون لگا ہوا تھا۔ میں تمہارا خون ضرور پیوں گا۔ بوڑھے کے حلق سے کھرکھراتی ہوئی غیر انسانی آواز بلند ہوئی اور اس کے ساتھ ہی وہ کسی بھوکے درندے کی طرح مجھ پر جھپٹ پڑا۔ میں نے اچھل کر بوڑھے کے منہ پر ٹھوکر رسید کی۔ بوڑھا چکرا کر دور جا کے پڑا، لیکن سپرنگ کی طرح اچھل کر دوبارہ میرے مد مقابل آ گیا۔ اس کا خوفناک چہرہ غصے کی شدت سے بگڑ کر مزید خوفناک ہو گیا تھا۔ اس نے ایک جست لگائی اور مجھے دبوچ لیا۔ ہم دونوں گتھم گتھا ہو گئے، کبھی میں اوپر ہوتا تو کبھی بوڑھا۔ بوڑھے کی کوشش تھی کہ وہ میری گردن دبوچ لے اور میں نے اس کے دونوں ہاتھ مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھے۔ اس طرح اوپر نیچے ہوتے ہوئے اچانک میرا بازو کسی شے سے ٹکرایا۔ وہ چیز سفری بیگ تھا اور پھر بجلی کی سی تیزی کے ساتھ مجھے خیال آیا کہ میں قربانی کے لیے ایک چھرا شہر سے لایا تھا۔ خوش قسمتی سے اس بار بوڑھا نیچے آ گیا۔ میں بوڑھے کی چھاتی پر سوار تھا۔ میں نے جیسے ہی بیگ میں سے چھرا نکالنے کے لیے اس میں ہاتھ ڈالا، بوڑھے نے ایک ہاتھ آزاد ہوتے ہی اس سے میری گردن پکڑ لی۔ بوڑھے کے بڑے بڑے ناخن میری گردن میں چبھ رہے تھے۔ اس کی گرفت سخت سے سختر ہوتی جا رہی تھی۔ میں ایک ہاتھ سے اس کے گلے کو دبا رہا تھا۔ میری آنکھیں باہر نکلنے کو بے قرار تھی، مگر اس سے پہلے کہ میری آنکھیں واقعی ابل کر میری موت کا باعث بنتی، میں چھرا نکالنے میں کامیاب ہو گیا اور پھر ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر میں نے چھرا بوڑھے کی گردن میں پھیر دیا۔ گردن سے کسی قربانی کے بکرے کی طرح کا خون کا فوارہ نکل پڑا۔ اس خون کے چند چھینٹے مجھ پر بھی پڑے۔ میرے جسم کے جس حصے پر بھی بوڑھے کے خون کے چھینٹے پڑے، ایسا محسوس ہوا جیسے تیزاب گر پڑا ہو۔ بوڑھے کی گرفت اب ڈھیلی پڑ چکی تھی اور میں نے اپنا کام جاری رکھا۔ جب تک اس کی گردن لٹک نہیں گئی، وہ کچھ دیر زمین پر تڑپتا رہا، پھر ساکت ہو گیا۔ میں نے پھرتی سے اپنی چادر اور سفری بیگ اٹھایا اور تیزی کے ساتھ مکان سے باہر نکل آیا۔ اگرچہ میں بوڑھے کو ختم کر چکا تھا، لیکن اب بھی اس کی دہشت مجھ پر سوار تھی کہ کہیں وہ دوبارہ نہ اٹھ کھڑا ہو۔ اس لیے میں اس علاقے سے تیزی سے نکل جانا چاہتا تھا۔ بڈھا شیطان مجھے نہایت غلط راستے پر لے آیا تھا۔ الحمدللہ تھوڑی سی کوشش کے بعد میں صحیح راستے پر پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ گھر والے میری آمد پر بہت خوش تھے۔ جب انہوں نے میری غیر حالت اور چند ایک جگہ پر زخم دیکھے تو فکر مند ہوئے، لیکن میں نے بہانہ کر دیا کہ آتے ہوئے گاڑی میں چکر آنے سے گر پڑا، جس سے معمولی سی چوٹیں آئی ہیں۔ دراصل میں کسی کو اصل قصہ نہ بتانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر کسی نے میری بات پر یقین نہ کیا تو بوڑھے کے قتل کے الزام میں پکڑا جاؤں گا۔ عید آئی اور گزر گئی، ساتھ ہی 2 چھٹیاں بھی ختم ہو گئی۔ میں واپس شہر چلا گیا۔ زندگی کی گاڑی ایک بار پھر اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو گئی۔ 1 ماہ کا عرصہ بیت گیا۔ اسی دوران بوڑھے کا لگایا ہوا زخم بھی ٹھیک ہو گیا، لیکن پھر ایک دن مجھ پر ایک بھیانک حقیقت آشکار ہوئی۔ ہوا کچھ یوں کہ چھٹی کے بعد میں مل کے کسی کام سے کاریگر کے گھر گیا۔ رات 8 بجے کا وقت تھا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اس کی بیوی نے دروازہ کھولا اور مجھے اندر بلا لیا۔ اظہر عباس میرا بہت اچھا واقف کار تھا۔ میں اس کے گھر پہلے بھی 1-2 بار آ چکا تھا۔ اس کی بیوی رخسانہ مجھ سے پردہ نہیں کرتی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، اظہر عباس بھائی کہاں ہیں؟ جواب ملا، وہ کسی کام سے باہر گئے ہوئے ہیں اور رات دیر سے واپس آئیں گے۔
اس وقت مجھے اس کی آنکھوں میں ایک ہوس بھری دعوت سی نظر آئی، جیسے میں فوری طور پر سمجھ گیا۔ اس کا جواب سن کر میں یہ کہہ کر اٹھ گیا کہ کل کسی وقت آؤں گا، لیکن رخسانہ فوراً بولی، اب آ ہی گئے ہیں تو چائے پی کر جائیے گا۔ یہ سن کر مجھے مجبوراً رکنا پڑا۔ وہ چائے بنانے کے لیے اندر چلی گئی۔ ابھی مجھے بیٹھے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ دوبارہ دیوان خانے میں داخل ہوئی، مگر اب کی بار وہ برہنہ حالت میں تھی۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میں نے ایک نظر میں اس کا سر سے پاؤں تک جائزہ لیا۔ تبیز جسم اور قیامت خیز سی اٹھان۔ چند لمحے وہ میری طرف غور سے دیکھتی رہی، پھر دوڑ کر مجھ سے لپٹ گئی۔ اسی ایک لمحے میں اظہر عباس کا کردار میرے ذہن کے پردے پر نمودار ہوا۔ وہ نہایت عیاش آدمی تھا۔ شراب اور عورت اس کی مرغوب غذا تھی۔ شہر بھر کی طوائفیں اس کی واقف کار تھیں۔ اپنی تنخواہ کا زیادہ تر حصہ وہ انہی دو کاموں میں صرف کرتا تھا۔ اکثر رات گئے واپس لوٹتا تھا۔ اپنی بیوی کے ساتھ بھی اس کا رویہ بہتر نہ تھا۔ ہر وقت اسے مارتا پیٹتا رہتا، اور جہاں تک میرا خیال تھا اس کی ازدواجی ضروریات کا بھی خیال نہیں رکھتا تھا۔ ایسے حالات میں اس کی بیوی کا بہک جانا کوئی بڑی بات نہ تھی۔ اکرم بابو، میری پیاس بجھا دو، میرے رگو پے میں شعلے بھڑک رہے ہیں اکرم بابو، ان پر اپنی سرد محبت کا پانی ڈال دو۔ وہ جذبات سے بھرپور لہجے میں بولی چلی جا رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ اس کا تمام جسم کپ کپا رہا تھا۔ اس کے حسین لمس نے میرے جسم میں آگ سی لگا دی، اور پھر میں بھی جذبات کی رو میں بہہ نکلا۔ میرے جسم میں لگنے والی آگ اور تیز ہو گئی۔ پھر عین اسی لمحے جب میں جذبات کی انتہا پر تھا، مجھے اچانک احساس ہونے لگا جیسے میرے سارے جسم کے بال کھڑے ہو رہے ہیں۔ ایک دم میرے کان بڑے بڑے ہو گئے، ناک کسی جنگلی سور کی طرح لمبا ہو گیا، ہاتھوں کے ناخن بڑھ کر 2 انچ لمبے ہو گئے، اور ہونٹوں سے 2 لمبے اور نوکیلے سفید دانت باہر نکل آئے۔ میں ایک عفریت میں تبدیل ہو چکا تھا۔ میری گرفت ایک دم سخت ہو گئی۔ میں نے ایک ہاتھ رخسانہ کے منہ پر رکھا اور اسے چیخنے کا موقع دیے بغیر دونوں دانت اس کی سرخ اور سفید گردن میں گاڑ دیے، اور پھر میں نے اسے اس وقت چھوڑا جب میں اس کے جسم سے خون کا آخری قطرہ تک پی چکا تھا۔ اس کا بے جان جسم دھب کی آواز سے فرش پر جا گرا۔ پھر شاید چند لمحوں بعد ہی میں ہوش میں آ گیا۔ ہوش میں آنے کے بعد مجھے یہ سب خواب سا لگ رہا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ میں سویا ہوا تھا اور ابھی نیند سے اٹھا ہوں۔ میں نے حیرت سے ایک نظر زمین پر پڑی اظہر کی بیوی کی لاش پر ڈالی، اور مجھے سب کچھ یاد آ گیا۔ میں نے گھبرا کر اپنے منہ پر ہاتھ پھیرا تو میرا ہاتھ تازہ خون سے تر ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب حقیقت تھی۔ میں بجلی کسی تیزی سے اظہر عباس کے گھر سے باہر نکل آیا۔ اس کا گھر کچی آبادی میں دوسرے گھروں سے ذرا ہٹ کر تھا۔ اوپر سے رات کا اندھیرا۔ مجھے پوری امید تھی کہ کسی نے بھی مجھے یہاں آتے جاتے نہیں دیکھا ہوگا۔ میں سیدھا اپنے مکان میں آ گیا۔ میں بری طرح سے ڈرا ہوا تھا۔ اگر کسی نے مجھے وہاں دیکھ لیا تو پھر کیا ہوگا؟ پولیس مجھے پکڑ لے گی۔ میں سچ بھی بتاؤں گا تو بھی میری بات پر یقین نہیں کرے گا کہ یہ سب کچھ جو بھی ہوا اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں نے تو ایک خواب دیکھا تھا، ڈراؤنا خواب، جس میں میں نہیں تھا، بلکہ وہ تو کوئی اور ہی شیطان تھا جو میرے اندر موجود تھا۔ پوری رات طرح طرح کے وسوسوں میں کٹی، لیکن مجھے اس وقت قدرے اطمینان ہوا جب اگلے دن پولیس کے سامنے کسی بندے نے بھی میرے خلاف بیان نہ دیا۔ سب کا یہی کہنا تھا کہ انہوں نے تو کسی قسم کی چیخ کی آواز بھی نہیں سنی۔ اظہر عباس کا بیان تھا کہ جب وہ رات 10:30 بجے گھر واپس آیا تو گھر کا دروازہ کھلا دیکھ کر حیران رہ گیا، اور جب اندر داخل ہوا تو بیوی کی لاش سامنے پڑی تھی۔ پولیس کا خیال تھا کہ قاتل اظہر عباس ہے، لیکن اظہر عباس کے پاس اپنی غیر موجودگی کا ثبوت موجود تھا، جس کی وجہ سے پولیس اسے گرفتار نہ کر سکی۔ میرے علاوہ کسی کاریگر کو بھی یہ بات معلوم نہ تھی کہ رات میں مل کے کام سے اظہر عباس کے گھر گیا تھا۔ پولیس 2-4 دن شور مچاتی رہی اور بالآخر ناکام ہو کر سکون سے بیٹھ گئی۔
اتنے عرصے میں میں بھی سکون میں رہا اور مجھے وہ شیطانی دورہ دوبارہ نہ پڑا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ اب دوبارہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن یہ میری غلط فہمی تھی۔ ٹھیک 1 ماہ بعد ایک دن میری طبیعت میں بے چینی سی آ گئی۔ میرا من کچھ پیاسا پیاسا سا تھا۔ یہ پیاس پانی وغیرہ کی نہیں تھی، بلکہ انسانی خون کی تھی، گرم گرم انسانی خون۔ اب میں کسی کی صحت مند گردن کو دیکھتا تو میرے منہ میں پانی بھر آتا اور بے اختیار دل چاہتا کہ اس پر ٹوٹ پڑوں۔ میں بڑی مشکل سے خود پر قابو رکھے ہوئے تھا۔ اس دن والی خواب کی سی کیفیت آج پھر طاری تھی۔ ضبط کے تمام بندھن ٹوٹتے جا رہے تھے، اور پھر اپنی پیاس سے مجبور ہو کر اس رات میں شہر سے باہر ایک ویران راستے پر چھپ کر بیٹھ گیا۔ مقامی لوگ شہر آنے جانے کے لیے یہی راستہ استعمال کرتے تھے۔ میں کافی دیر وہاں بیٹھا رہا، لیکن وہاں سے کوئی نہ گزرا۔ ابھی مایوس ہو کر واپس جانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ مجھے ایک سایہ آتا دکھائی دیا۔ میری پیاس بھڑک اٹھی اور میں مکمل طور پر شیطانی روپ میں آ گیا۔ وہ کوئی نوجوان آدمی تھا۔ میں نے قریب آتے ہی ایک جست لگا کر اسے دبوس لیا اور دانت اس کی گردن میں گاڑ کر گرم گرم تازہ خون پینے لگا۔ وہ میری گرفت میں بری طرح تڑپ رہا تھا اور بچاؤ کے لیے ہاتھ پاؤں چلا رہا تھا، لیکن میری گرفت سے نکلنا اس کے بس کی بات نہ تھی۔ اور پھر آہستہ آہستہ اس کی مزاحمت کمزور پڑتی چلی گئی اور پھر بالکل ختم ہو گئی۔ وہ مر چکا تھا۔ اس کا خون پینے کے بعد مجھے ایسا لگا جیسے میرے جسم میں نئی جان آ گئی ہو۔ مجھے ایک عجیب فرحت کا احساس ہو رہا تھا، ایک نشے کی سی کیفیت تھی۔ اس کے بعد میں گھر آ گیا۔ اگلے دن جب میں سو کر اٹھا تو وہ خوابی کیفیت ختم ہو چکی تھی اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ میں اس چکر سے بہت پریشان تھا۔ مجھے اب پوری طرح یقین ہو گیا تھا کہ میں شیطانی طاقتوں کے شکنجے میں آ چکا ہوں، لیکن اس کے بچاؤ کا میرے پاس کوئی بھی حل نہ تھا۔ اور ایک بات جو خاص طور پر میں نے محسوس کی وہ یہ تھی کہ یہ شیطانی کیفیت ٹھیک 1 ماہ بعد طاری ہوتی ہے، اور یہ چاند کے زوال کے دن ہوتے ہیں۔ بوڑھے شیطان سے ملاقات، رخسانہ کا قتل اور یہ تازہ واقعہ ٹھیک 1 ماہ کے وقفے کے بعد ظہور پذیر ہوئے۔ کچھ عرصہ بعد میں دوبارہ اپنے گاؤں گیا تو کافی پریشان تھا، کیونکہ مجھے خون پیے ہوئے 1 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ یہ ماہ قمری کے زوال کے دن تھے۔ شیطانی کیفیت کسی بھی وقت طاری ہو سکتی تھی۔ ثنا گاؤں کی ایک خوبصورت دوشیزہ تھی۔ میں اسے ذاتی طور پر بہت پسند کرتا تھا۔ میرے خیال میں وہ بھی مجھے پسند کرتی تھی، لیکن اس نے کبھی اس بات کا اظہار نہیں کیا تھا۔ جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ میرا شمار گاؤں کے کڑیل اور وجیح جوانوں میں ہوتا تھا۔ دوسرا، 2 انسانوں کا خون پینے کے بعد تو میرا رنگ اور روپ ہی بدل گیا تھا۔ میرا چہرہ انار کی مانند سرخ ہو گیا تھا، جس نے میری خوبصورتی اور وجاہت کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ میرا خیال ہے کہ اگر سنگ دل سے سنگ دل لڑکی بھی اس وقت مجھے ایک نظر دیکھ لیتی تو اس کے دل میں بھی میرے لیے کوئی نرم گوشہ ضرور پیدا ہو جاتا۔ ثنا تو پہلے ہی مجھے پسند کرتی تھی، اس بار تو وہ مجھ پر دل و جان سے فدا ہو گئی۔ وہ بار بار اپنے نسوانی حربوں سے مجھے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی اسی حوصلہ افزائی نے میرے لیے راستہ ہموار کر دیا۔ پھر جیسے ہی مجھے تنہائی ملی، میں نے اسے اپنے دل کی بات بتا دی اور یہ بھی کہہ دیا کہ وہ آج رات کنویں کے پاس آ کر مجھ سے ملے۔ ثنا نے بھی ملاقات کی حامی بھر لی۔ رات کے وقت میں گھر سے چپکے سے نکلا اور کنویں پر آ گیا۔ کنویں کے ارد گرد چاروں طرف گنے کے کھیت پھیلے ہوئے تھے، جن کے درمیان سے ایک پگڈنڈی گاؤں کی طرف جاتی تھی۔ میں گنے کے ایک کھیت میں دبک کر بیٹھ گیا۔ یہاں سے گاؤں کی طرف جانے والی پگڈنڈی پر نظر رکھ سکتا تھا۔ مجھے کھیت میں بیٹھے کافی دیر گزر گئی۔ ثنا تھی کہ لیٹ ہوتی جا رہی تھی۔ آخر یہ طویل انتظار کب ختم ہوا؟ مجھے ثنا گاؤں والی پگڈنڈی پر آتی دکھائی دے ہی گئی۔
उसे देखकर मैं खेत से बाहर निकल आया। जब वो मेरे करीब आई तो मैंने उसे अपनी आगोश में ले लिया। बहुत देर कर दी सना, मैं तुम्हारा बहुत इंतजार कर रहा था। मैंने हल्की सी नाराजगी का इजहार किया। वो दरअसल अम्मी अब्बा अभी तक जाग रहे थे। फिर जैसे ही वो सोए मैं इधर आ गई। सना मेरी आगोश में थी और मैं उसे बेख्तियार प्यार कर रहा था कि अचानक मेरी तबीयत बेचैन सी हो गई। मेरे जिस्म के तमाम बाल आहिस्ता आहिस्ता खड़े हो रहे थे और उसके बाद मुझे खुद पर कोई इख्तियार न रहा। वही पुरानी ख्वाबी कैफियत दोबारा तारी हो चुकी थी। फिर रफ्ता रफ्ता मेरी हालत बदलने लगी। मेरे सर और जिस्म के सारे बाल सरकुंडों की तरह खड़े हो गए और मैं शैतानी रूप में आ गया। अब वहां मेरी जगह एक भयानक अफरीत थी जिसकी आगोश में सना दबी हुई थी। फिर जैसे ही सना को मेरी गिरफ्त में सख्ती महसूस हुई, उसने चौंक कर मुझे देखा और फिर देखते ही रह गई। दहशत ने उसके हवास उड़ा दिए थे। वो चीखना चाहती थी मगर चीख न सकी। मैंने उसके मुंह पर जोर से हाथ जमा दिया और दोनों दांत उसकी गर्दन में गाड़ दिए और उसे तब छोड़ा जब मैं उसके जिस्म का सारा खून पी चुका था। सना की लाश मेरी आगोश में झूल रही थी। उसकी खूबसूरत आंखें दहशत से फटी हुई थी। मुझे फौरन एहसास हुआ कि बहुत गड़बड़ हो चुकी है, क्योंकि मैं अब शैतानी कैफियत से निकल चुका था। वो सना जिसे मैं मोहब्बत करता था आज मेरे हाथों में हमेशा की नींद सो चुकी थी। मेरी आंखें भर आईं। लेकिन अब क्या हो सकता था? मैं सोचने लगा। मेरे जहन में बच निकलने का एक ही ख्याल आया कि क्यों ना लाश कुएं में फेंक दूं। इस तरह ये एक इत्तेफाकी हादसा बन सकता है। और फिर मैंने लाश उठाकर कुएं में फेंक दी और खुद चुपके से घर आकर चारपाई पर लेट गया। अगले दिन जब गांव की औरतें कुएं से पानी भरने गईं तो उन्हें सना की फूली हुई लाश नजर आई। कुछ लोगों ने कुएं से लाश निकाली। सबका यही ख्याल था कि सना रात को रफ़ा हाजत को आई होगी और फिर पानी निकालते हुए कुएं में फिसल कर गिर पड़ी। ये बात किसी के वहमो गुमान में भी ना थी कि उसे कत्ल किया गया है। किसी ने भी उसकी गर्दन पर मौजूद दांतों के 2 बारीक सुराख पर ध्यान ही ना दिया। सना की मौत पर उसकी माँ इस कदर रोई कि मेरा दिल भी दहल गया। उसे गांव के कब्रिस्तान में दफना दिया गया। इस वाक़े के बाद मेरा दिल बहुत उदास हो गया था। मुझे खुद अपने वजूद से नफरत सी हो गई थी। मैंने फैसला कर लिया कि इस खबासत की जिंदगी से तो बेहतर है कि मैं खुद को मौत के हवाले कर दूं। लेकिन फिर जाने क्या सोचकर मैंने अपना इरादा बदल दिया। अब तक मैं 3 इंसानों का खून पी चुका था और अब इसी बात पर सच की मोहर सख्त हो चुकी थी कि ये सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा। एक दिन मुझे ख्याल आया कि क्यों ना किसी आमिल से रुजू करूं, शायद वही मुझे इस चक्कर से निजात दिला दे। मालूम करने पर मुझे एक मशहूर तरीन आमिल का पता चल ही गया। उसका नाम रहमतुल्लाह था। रहमतुल्लाह लोगों के जिन भूत निकालने में बड़ा माहिर समझा जाता था। उसकी बड़ी धूम थी। लोगों के कहने के मुताबिक उसके पास काले इल्म की बहुत बड़ी ताकत थी। मैं भी उसके पास जा पहुंचा। उस वक्त उसके मकान पर लोगों का हुजूम था। लोग बारी बारी अंदर जा रहे थे। मैं एक तरफ बैठकर इंतजार करने लगा। बहुत देर बाद जब सब लोग फारिग हो गए तो मैं भी अंदर चला गया। आमिल रहमतुल्लाह ने मुझे देखा तो चौंक पड़ा। मैं उसके पास पहुंचा। उसने मुझे बैठकर पूरी बात बताने का कहा। मैंने शुरू से अब तक पेश आने वाले तमाम हालात उसके गोश गुजार कर दिए। मेरी बात सुनकर उसने कहा कि इससे पहले ही पता चल गया था कि मेरे जिस्म पर कोई बड़ी शैतानी कुव्वत काबिज है, क्योंकि उसके पोशीदा मुवक्किल मेरे अंदर दाखिल होते ही डर कर भाग गए थे। ये कुव्वत एक बदरूह थी। मेरे जिस्म पर कोई शैतानी बदरूह काबिज हो गई थी। रहमतुल्लाह ने मुझे तसल्ली दी कि वो मेरे जिस्म से इस बदरूह को निकलने पर मजबूर कर देगा। उसने मुझे बताया कि वो आज रात मुझ पर एक अमल करेगा जिससे बदरूह जिस्म से निकल कर भाग जाएगी। उससे रात दोबारा मिलने का वक्त लेकर मैं वापस चला गया।
رات کے وقت میں دوبارہ رحمت اللہ کے گھر آیا. وہ میرا ہی انتظار کر رہا تھا. عامل کہنے لگا کہ یہ عمل کرنے کے لیے ہمیں کسی قبرستان میں جانا ہوگا. چنانچہ ہم دونوں ایک قریبی قبرستان جا پہنچے. ہر طرف تاریکی کا راج تھا. قبرستان کا ماحول بڑا پرہیبت تھا. وہ مجھے لے کر آگے بیٹھ گیا تھا. میں بھی اس کے ساتھ چلتا رہا. آخر قبرستان کے دوسرے کونے پر ایک پرانی قبر کے پاس پہنچ کر ہم رک گئے. یہ بہت پرانی قبر تھی. عامل قبر کے ایک طرف آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا اور مجھے کہنے لگا کہ اس کے سامنے قبر کی دوسری طرف آلتی پالتی مار کر بیٹھ جاؤں. میں نے اس کے حکم کی تعمیل کی اور قبر کی دوسری طرف اس کے سامنے جا بیٹھا. اس نے دونوں آنکھیں مجھ پر گاڑ دیں اور عمل پڑھنے لگا. کچھ دیر بعد ہی مجھے بے چینی ہونے لگی. وہ بلند آواز میں منتر پڑھ رہا تھا. جیسے جیسے منتر آگے بڑھ رہا تھا میری بے چینی بھی بڑھتی جا رہی تھی. اور پھر میں نے شیطانی روپ دھارنا شروع کر دیا. میرے حلق سے غیر انسانی چیخیں گونج رہی تھی. مجھے روپ بدلتا دیکھ کر اسے کوئی حیرت نہ ہوئی. اس کے ہونٹ مسلسل ہل رہے تھے جبکہ میرے جسم میں لگنے والی آگ تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی. پھر اچانک وہ کچھ ہو گیا جس کی عامل کو کوئی توقع ہی نہ تھی. میں نے ایک چھلانگ لگائی اور قبر کی دوسری طرف بیٹھے عامل کو دبوچ لیا. اس اچانک افتاد سے اس کے اوسان خطا ہو گئے اور وہ عمل بھول کر مجھ سے بچاؤ کی کوشش کرنے لگا. مگر میری شیطانی طاقت کے آگے اس کی حیثیت ایک چیونٹی سے زیادہ نہ تھی. وہ میری گرفت سے نکلنے کے لیے تڑپ رہا تھا جبکہ میں کسی درندے کی طرح اس کا لہو پیتا رہا. اس کا سارا خون پینے کے بعد میں وہاں سے نکل آیا جبکہ عامل کی لاش وہیں قبرستان میں پڑی رہ گئی. اس کے بعد میں نے دوبارہ کسی عامل سے رجوع نہ کیا. مجھے جب بھی پیاس لگتی کسی انسان کا خون پی لیتا. اس طرح مجھے ایک دن انسانی خون کی طلب ہوئی تو میں گاؤں کی طرف چل دیا. ابھی میں گاؤں سے کافی فاصلے پر تھا کہ مجھے کوئی آتا ہوا دکھائی دیا. اس کے ساتھ ہی میں نے مکمل شیطان کا روپ دھار لیا اور پھر جیسے ہی وہ میرے قریب آیا میں نے اسے دبوچ لیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ میری گرفت میں ہوتا اور میں اس کا خون پی رہا ہوتا. لیکن اس بار کچھ الٹ ہو گیا. جیسے ہی میرے ہاتھ آنے والے انسان کے جسم سے ٹکرائے اس کے بعد مجھے صرف اتنا ہی یاد رہا کہ میں کئی فٹ دور جا گرا. اس کے ساتھ ہی میرا ذہن تاریکی کے سمندر میں ڈوبتا چلا گیا اور پھر جب تاریکی کی یہ سیاہ چادر دور ہوئی تو میں نے خود کو ایک کمرے میں آرام دہ بستر پر پایا. میرے قریب ہی ایک نورانی صورت بارش بزرگ کھڑے تھے. مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر وہ مسکرائے اور بولے, گھبراؤ نہیں بیٹا, رات میں ہی تمہیں راستے سے اٹھا کر لایا ہوں. میں جانتا ہوں کہ تم پر ایک خطرناک بدروح قابض ہے, لیکن بہتر یہ ہوگا کہ تم مجھے شروع سے ہی ساری بات بتاؤ. میں نے جواب میں بزرگ کو شیطان بوڑھے کو مارنے سے لے کر کل رات تک کے تمام حالات و واقعات تفصیلاً بتا دیے. میری بات سن کر بزرگ کچھ دیر کے لیے گہری سوچ میں ڈوب گئے اور پھر بولے, بیٹا, یہ خبیث بدروح دراصل بوڑھے کے جسم میں موجود تھی. اس کی موت کے بعد اس کے لگائے ہوئے زخم کے راستے سے یہ تمہارے جسم میں داخل ہو کر خون میں شامل ہو گئی ہے. اب اس بدروح سے نجات کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ تمہیں ختم کر دیا جائے. تمہارے ختم ہونے کے بعد یہ بدروح تمہارے جسم سے نکل جائے گی اور پھر دوبارہ کسی کے جسم میں داخل نہیں ہوگی. لیکن بابا, کیا اس بدروح سے نجات کی کوئی دوسری راہ نہیں ہے, یعنی میری موت کے علاوہ؟ میری بات سن کر ایک بار پھر بزرگ کچھ سوچتے رہے اور پھر بولے, دیکھو بیٹا, اس دنیا میں میرے پاس کیا کسی کے پاس بھی اس بدروح کو تمہارے جسم سے نکالنے کا کوئی طریقہ نہیں. ہاں, لیکن ایک راستہ ہے کہ اس بدروح کو تمہارے جسم میں اس طرح قید کیا جائے کہ یہ اپنے شیطانی مقاصد کے لیے تمہارا جسم استعمال نہ کر سکے, اور اس کے لیے تمہارے سینے پر مہر سلیمانی گرم کر کے لگانی ہوگی. اس کے بعد بوڑھے نے مجھے ایک انگوٹھی دکھائی جس پر کچھ الفاظ ابھرے ہوئے تھے. یہ مہر سلیمانی ہے. بزرگ نے آگ منگائی اور انگوٹھی اس میں دبا دی. کچھ دیر بعد اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے. اور ہاں, اگر آپ کی کسی دوست, رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے.